تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو اور کانوں تک آواز پہنچے تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، لیکن اس میں چند مسائل مزید بھی ہوتے ہیں۔ وہ مسائل یہ ہیں کہ اگر کوئی کافر ہمیں سلام کرتا ہے تو اس کو سلام کا جواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہے وعلیکم، بس اتنا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو بعض یہود تھے، جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور فوری طور پہ یہود کو نہیں نکالا گیا تھا، ان کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ تھا، تو وہ چونکہ دل میں تو بغض اور کینہ رکھتے تھے، مجبوری کے تحت معاہدہ کیا تھا، تو وہ بعض اوقات ان میں ایسے ہوتے تھے لوگ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے سامنے سے آ رہے یا ملاقات کے لیے وہ آئے ہیں تو کہتے تھے السلام علیکم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر موت کو طاری کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لغت یہود سے آگاہ تھے، تو آپ جواب میں فرماتے وعلیکم، یعنی اور تم پر جو۔ اور جب میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں اس طریقے سے کہتے ہیں، ان کو سخت جواب دینا چاہیے، مضمون یہی ہے، انشاءاللہ آئے گا تو اس پہ ہم تفصیلی کلام بھی کریں گے، یہ حدیث آئے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں وعلیکم کہہ تو دیتا ہوں، ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی لیکن میری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی کافر سلام کرتا ہے وعلیکم آپ کہہ دیں، صحیح ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں، غیر مسلمین ہیں اور وہ ہمارے مسلمانوں کے سلام کو جانتے ہیں، تو میں نے دیکھا وہ بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، اور اب وہ توقع تمنا رکھتے ہیں کہ جس طرح عام مسلمان کو جواب دیا جاتا ہے تو ہمیں بھی کہا جائے وعلیکم السلام۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ صرف وعلیکم پر اکتفا کریں تو کویسچنس ریز ہوں گے، اور وہ آپ سے پوچھے گا مجھے ادھورا جواب کیوں دیا ہے، اب آپ اس کو سمجھائیں۔ اب آپ کہیں گے چونکہ تم غیر مسلم ہو اس لیے وعلیکم میں کہہ رہا ہوں، تو اس سے ایک عجیب صحیح ماحول بنتا ہے۔ تو لہٰذا ویسے تو ہائے ہیلو پہ ہی چلتے ہیں، تو ہائے ہیلو ہی آپ کریں، اور اگر وہ سلام کر دیتے ہیں اور آپ جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیں، کسی نقصان سے بچنے کے لیے، اسلام کی اچھی تصویر پیش کرنے کے لیے، اس کو بدگمانی سے بچانے کے لیے گنجائش نکلے گی۔ لیکن اب اس میں آپ کو قصد و ارادہ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، اور وعلیکم السلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ تو کیا ایک کافر کے لیے سلامتی کے نزول کی دعا کرنا صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دل میں یوں نیت کریں جواب دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے، یوں وعلیکم السلام سے دل میں ارادہ کریں اللہ تعالیٰ تجھے ایمان دینے کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے، پھر آپ کا یہ بامر مجبوری وعلیکم السلام کہنا شرعی قباحتوں سے پاک و صاف ہوگا۔ اسی طرح ہر وہ مقام کہ جہاں کسی کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر کوئی ظالم آدمی ہے، حرام کام کرنے والا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جواب نہ دیا جائے تو طیش میں آئے گا، غصے میں آئے گا، منتقم مزاج ہے، انتقام لے گا، مجھے دنیاوی نقصان پہنچائے گا، بامر مجبوری اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر مجبوری نہ ہو تو پھر اس قسم کے لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اخلاقیات یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں۔ قدریہ جو ہے، قدریہ وہ ایک فرقہ تھا جو پیدا ہونے والا تھا، سرکار نے کہتے ہیں علماء کے پہلے یہ ایک بشارت دی ہے، یعنی یہ غیبی خبر دی ہے آپ یوں کہیں کہ تقدیر کا منکر ایک فرقہ پیدا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں، یہ اگر سلام تم ان سے سلام میں پہل نہ کرو، سلام کریں تو ان کو جواب نہ دو، مریض ہو جائیں تو عیادت نہ کرو، مر جائیں تو جنازے میں شرکت نہ کرو۔ تو یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو قرآن و حدیث کے واضح بیان کردہ عقائد کے خلاف چل رہا ہو، اس کا حکم شرع یہ ہے کہ سلام کا جواب نہ دیں۔ لیکن اب ایک بامر مجبوری والی جو صورت آ جاتی ہے کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے، تو بامر مجبوری، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ ظالم کو سلام، حرام کام کرنے والے کو، اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو اجتناب کریں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض معاملات میں سلام کے جواب میں تاخیر ثابت ہے، یعنی جب آپ کسی بات پر اظہار ناراضگی فرمانا چاہیں تو اگر کوئی سلام کرتا تھا سرکار چہرہ پھیر لیتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، جس سے اس کو احساس ہوتا تھا کہ سرکار ناراض ہیں۔ تو یوں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی صحیح مصلحت کی بنا پر سلام کے آواز کو اپنے کان تک سنیں اور اس کا جواب نہ دیں تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن وہی جیسے میں نے کنڈیشنز بتائیں ان میں سے کوئی ہونی چاہیے تو صحیح عذر کی بنا پر آپ جواب کو ترک بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے علماء نے لکھا
کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب تو سلام کا جواب نہیں دے سکتے نا۔ اگر کسی نے بے خیالی میں آپ کو سلام کر دیا، کانوں تک آواز بھی پہنچ گئی، تو نماز کی حالت آپ کو روکے گی، اس میں تو بلکہ جواب نہ دینا واجب ہے۔ جواب دیں گے نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ واش روم میں بیٹھے ہیں، جواب نہ دیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پہ واجب نہیں ہے سلام کا جواب دینا، اس میں آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، کوئی سلام کرتا ہے، جواب دینا واجب نہیں ہے۔ آپ یوں تسبیح دکھا سکتے ہیں کہ میں ذرا یوں پڑھ لوں، تو سمجھ جائے گا سامنے والا کہ ابھی وظیفے کے بیچ میں نہیں بولنا چاہ رہے۔ اسی طرح جو نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں صفوف میں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو گویا کہ وہ نماز میں ہے۔ ان علماء نے فرمایا اس کو ویسے ہی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے جیسے نماز پڑھنے کا ثواب، لیکن اس کے ظاہر کو بھی لیا ہے کہ جیسے سرکار نے فرمایا وہ گویا کہ وہ نماز میں ہے، تو نمازی کو سلام کرنا منع، تو جو نماز کے انتظار میں ہے اسے بھی سلام کرنا منع ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے بہت سارے ایسے نمازی ہوتے ہیں، مسجد میں آئیں گے، بلند آواز سے سب کو سلام کریں گے، زور سے بولیں گے السلام علیکم، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے اس مقام پہ سلام کرنا۔ جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اگر کر لیں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن اس پہ اگر معاملہ یہ ہو کہ وہ بزرگ ناراض ہو جائیں کہ بھئی میں نے آ کے سلام کیا تم لوگ جواب بھی نہیں دے رہے ہو، تو یہ اور دیکھیں ایک کارنامے پر کارنامہ کہ پہلے غلط اور پھر جو صحیح کر رہے ہیں ان کے وہ غلط کہنا۔ اسی طرح خطبے کے دوران چاہے نکاح کا خطبہ ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، سلام کرنا بھی منع ہوتا ہے اور سلام کا جواب دینا بھی سختی کے ساتھ منع ہے، اس میں تو گناہ کی صورت بھی بنتی ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، کہاں سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے اور کہاں پہ جواب نہ دینا واجب ہوتا ہے، کہاں پہ مستحب ہے، کہاں پہ غیر مستحب ہے۔ تفصیل میں نے کافی حد تک آپ کو بتائی۔